مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ندامت کے آنسو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل ھو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص پڑھے، پھر یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ پڑھے تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شعبان المعظم کے بابرکت ایام میں خوش نصیب عاشقان رسول روزوں کی سعادت پا رہے ہیں اور راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر استغفار کی سعادت پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شعبان المعظم کے بابرکت مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی سعادت عطا کرے۔ نفلی روزوں کی بہت برکت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ اور بہت سے ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ یہ جب توبہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے پہلے روزہ رکھتے پھر افطار کے وقت اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ تو نفلی روزے کا ذہن بنے کہ نفلی روزوں کی بڑی بہاریں، بڑی برکتیں، جیسا کہ نفلی روزے کے بارے میں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان رغبت نشان ہے، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ بلکہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ ارشاد فرمایا روزے رکھا کرو کیونکہ اس جیسا عمل کوئی نہیں۔ میں نے پھر عرض کی مجھے کوئی عمل بتائیے، فرمایا روزے رکھا کرو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ میں نے پھر عرض کی مجھے کوئی عمل بتائیے، فرمایا روزے رکھا کرو کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں۔ اب پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ نفلی روزوں کی عادت بنانے والوں کے تو وارے ہی نیارے ہیں کہ اللہ عز و جل ان کو جہنم سے 40 سال کے فاصلے سے دور فرما دیتا ہے، اور اگر اسے زمین کے برابر سونا بھی دے دیا جائے تب بھی یہ اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو اسے روز قیامت دیا جائے گا۔ لہذا جہنم سے بچنے اور آخرت میں ملنے والے ڈھیروں اجر و ثواب کو پانے کے لیے فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر پیر شریف اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کیا کریں کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو نفلی روزوں سے بھی بہت پیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دامت برکاتہم العالیہ سال کے ممنوع دنوں کے علاوہ اکثر روزہ دار ہوتے ہیں،
تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، روزہ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت نامور محدث اور مشہور اولیاء کرام میں سے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث اور بہت پائے کے ولی ہیں، یہ توبہ سے پہلے زبردست ڈاکو تھے۔ ایک مرتبہ ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے کسی مکان کی دیوار پر چڑھ رہے تھے کہ اتفاقاً اس وقت مالک مکان قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھا۔ اس نے یہ آیت پڑھی، ترجمہ کنز الایمان، کیا ایمان والوں کا بھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ جو ہی یہ آیت آپ کی سماعت سے ٹکرائی، گویا تاثیر ربانی کا تیر بن کر دل میں پیوست ہو گئی، اور اس کا اتنا اثر ہوا کہ آپ خوف خدا عز و جل سے کانپنے لگے، اور بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا، کیوں نہیں میرے پروردگار عز و جل، اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ آپ روتے ہوئے دیوار سے اتر پڑے اور رات کو ایک سنسان اور بے آباد کھنڈر نما مکان میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک قافلہ پہنچا تو شرکائے قافلہ آپس میں کہنے لگے کہ رات کو سفر مت کرو، یہاں رک جاؤ، کہ فضیل بن عیاض ڈاکو اسی اطراف میں رہتا ہے۔ آپ نے قافلے والوں کی باتیں سنی تو اور زیادہ رونے لگے کہ افسوس، میں کتنا گناہگار ہوں کہ میرے خوف سے امت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قافلے رات میں سفر نہیں کرتے، اور گھروں میں عورتیں میرا نام لے کر بچوں کو ڈراتی ہیں۔ آپ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ندامت کے آنسو مانگ لیجئے۔ حقیقت میں یہ بہت بڑی نعمت ہے جسے ندامت نصیب ہو گئی، جسے ندامت کے آنسو مل گئے، بہت بڑی نعمت پا گیا۔ ورنہ انسان اپنے گناہوں میں مگن رہتا ہے، گناہوں میں ڈٹا رہتا ہے، اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ پر اس قدر خوف کا غلبہ ہوا، روتے رہے، ساری رات روتے رہے۔ صبح ہی آپ نے سچی توبہ کر کے یہ ارادہ کیا کہ اب ساری زندگی کعبۃ اللہ کی مجاوری اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاروں گا۔ چنانچہ آپ نے پہلے علم حدیث پڑھنا شروع کیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک صاحب فضیلت محدث ہو گئے اور حدیث کا درس دینا بھی شروع کر دیا۔ یہ ہے سچی توبہ، یہ ہے ندامت جو انسان کو گناہوں سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر چلا دے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ڈاکہ مارا، ڈاکوؤں کی جماعت تھی، سب کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں۔ جب قافلے والوں کو لوٹا تو کھانے کی چیزیں نکال کے کھانے لگے۔ جب سردار کے پاس کو ڈاکو لے کر آیا کہ تم بھی کھاؤ، اس نے کہا میں روزے سے ہوں۔ تو جن کو لوٹا تھا ان میں سے کسی نے پوچھا، وہ بزرگ تھے، انہوں نے پوچھا ڈاکے بھی مارتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو؟ کہا اللہ سے صلح کے لیے بھی تو کوئی راستہ رکھنا چاہیے۔ پھر وہ بزرگ فرماتے کہ میں نے اسی ڈاکوؤں کے سردار کو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے جسم پر بالکل کمزوری اور خوف خدا کا غلبہ نظر آ رہا۔ میں نے پوچھا تم یہاں؟ اس نے کہا اسی ایک روزے نے میرے رب سے میری صلح کروا دی، سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو حقیقی طور پر ندامت عطا کی، وہ گناہوں کو چھوڑ کر عبادت میں لگ گئے، اور ایسی ایسی عبادت کی کہ آج ان کی عبادت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں سچے دل سے جھک جائیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کہ وہ رات کے آنسو کام آ گئے، رات کا رونا کام آ گیا، وہ ندامت کام آ گئی، اور جس کی برکت سے ان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی، اور اتنے بڑے اللہ کے ولی بن گئے کہ آج ان کے نام کی برکت سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ان کے مزار پر حاضری سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حقیقی ندامت اور ندامت کے آنسو عطا فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے رونا بھی تو آتا
نہیں ہائے ندامت سے